السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ پس اللہ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے۔ تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وہی وہ ذات گرامی ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ اسی طرح تم بھی قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الروم سورہ نمبر 30 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 17، 18 اور 19، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جو 3 آیات ہیں، ان میں سے پہلی 2 آیات، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیے گئے دن اور رات کے مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ تعریف، حمد و ثنا کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی ہستیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے اندر اگر کچھ کمال ہے، ان کے اندر اگر کچھ فن ہے، ان کے اندر اگر کچھ مہارت ہے، تو وہ بھی رب العالمین کا ہی عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ہے، وہی پاکیزگی کے لائق ہے۔ اس کی تسبیح بیان کرنا انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں، یعنی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنی ذات مقدسہ کے لیے تسبیح اور تعریف کا بیان ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رہنمائی کر رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ان اوقات کو پیدا کیا جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے آیت کریمہ، اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس اللہ کی تسبیح یعنی پاکیزگی بیان کیا کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو۔ اور آگے کہا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور تمام تعریفوں کا لائق آسمان و زمین میں صرف وہی ہے۔ لہذا تیسرے پہر کو مطلب عصر کے وقت، تیسرے پہر کو اور جب ظہر کا وقت ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی اور تعریف بیان کیا کرو۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے لیے تسبیح اور تعریف ہے، پاکیزگی کا بیان ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرے کہ جو اوقات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، جن اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت سے پیدا کیا ہے، بندوں کو چاہیے کہ وہ ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، تعریف بیان کرے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بندہ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آسمان و زمین کے درمیان کا پورا بھر جاتا ہے، میزان بھر جاتا ہے۔ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو میزان بھر جاتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا جتنا خلا ہے سب بھر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا جو اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں اپنے بندوں کی یہ رہنمائی کی ہے کہ یہ جو اوقات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، جن اوقات کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت سے ہوتی ہے اور جن کے اوپر اللہ تبارک جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں
بندے ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. دیکھیں یہاں پر شام کا وقت تمسون کا جو لفظ ہے اس سے مراد رات کی تاریکی کا پیش خیمہ ہے، اور اسی طرح سے جو تسبحون ہے اس کو کہتے ہیں سپیدہ سحر یعنی صبح کی روشنی. یہ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں دن کا اجالا پھیلنے والا ہے، پوری کائنات روشن ہونے والی ہے. یہاں پر جو عشین کا جو ذکر ہے یہ سے پہر کا وقت ہے، اور عشاء کا جو وقت ہوتا ہے وہ رات کی تاریکی کا وقت ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان دونوں آیتوں کے اندر یہ بتلایا ہے کہ تعریف کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تسبیح کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. صبح کے وقت بھی اس کی تعریف بیان کرو، شام کے وقت بھی اس کی تعریف بیان کرو، ظہر کے وقت بھی اس کی تعریف بیان کرو، عصر کے وقت بھی اس کی تعریف بیان کرو، کیونکہ وہی تعریف کے لائق ہے، وہی پاکیزگی کے لائق ہے، اسی کی تسبیح کی جائے، اسی کی تعریف کی جائے. سامعین کرام، یہ جو دو آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسبیح بیان کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پس اللہ کی تسبیح پڑھا کرو جب تم شام کرو، جب تم صبح کرو، اور تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تیسرے پہر کو اللہ کی تسبیح بیان کرو، اور پھر ظہر کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. علماء کرام نے کہا ہے کہ اس میں 5 نمازوں کے اوقات بتلائے گئے ہیں. 5 نمازوں کے اوقات، 5 نمازوں کے اوقات بتلائے گئے. دیکھیے کیسے. اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. تسبیح کا مطلب نماز، کیونکہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو صرف اللہ کی تعریف ہی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر کہتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے. اس کے بعد سنا پڑھتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی ہے. سورہ فاتحہ پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی اور بزرگی ہے. قرآن کریم کی آیات کو جب وہ پڑھتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی اور بزرگی اور اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی پاکیزگی ہے. اور جب رکوع کے اندر جاتا ہے، سجدے کے اندر جاتا ہے، دوسرے حرکات اور حیات میں رہتا ہے تو صرف اللہ کی تسبیح ہی بیان کرتا رہتا ہے. تو اہل علم اور مفسرین نے کہا ہے کہ ان آیتوں کے اندر جو تسبیح کا بیان ہے وہ اصل میں نماز ہے، اور جو اوقات کا بیان ہے وہ اصل میں 5 نمازوں کا وقت ہے. دیکھیے کیسے. اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون، پس تم اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرو. ابھی شام سے مراد مغرب بھی اور عشاء بھی. شام سے مراد مغرب بھی اور عشاء بھی، اس میں دونوں اوقات آ گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وحین تصبحون، جب تم صبح کرو. صبح سے مراد فجر کی نماز کا وقت. پھر اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمام تعریفوں کے لائق آسمان و زمین میں صرف وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وَعَشِيًّا، اور سے پہر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. سے پہر کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ عصر کا وقت ہوتا ہے. وحین تظہرون، اور ظہر کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو. ظہر سے مراد ظہر کی نماز. اور یہ 5 نمازوں کے اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کے اندر لوگوں کو رہنمائی کے لیے بیان فرما دیے ہیں. سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلوب اور انداز بدلا. جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے لیے کہا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں یہ بھی بیان فرما دیا کہ انسانوں تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، تمہارا بھی خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تمام مخلوقات کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جو صبح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہو، صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جو ظہر کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہو، اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. عشیًا، سے پہر کا جو وقت ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور شام کا جو وقت ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم تمام کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اور جو تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو اللہ موت دے گا اور موت کے بعد پھر سے زندہ کرے گا. اسی چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا. اللہ نے کیا کہا؟ یخرج الحی من المیت، وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ابھی انسان سے نطفہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، جس کے اندر کوئی جان نہیں، اور پھر اسی نطفہ سے اللہ پھر سے انسان کو پیدا کر دیتا ہے. مرغی ہے جس کے اندر جان ہے، اسی مرغی سے انڈا نکلتا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں، اور پھر اسی انڈے سے اللہ تعالیٰ
مرغی کو پیدا کرتا ہے. یہ جو پیڑ پودے ہیں اس کے اندر جان ہے, یہ بڑھتے ہیں نا, لیکن پھر اسی سے بیج نکلتا ہے نا, اسی پیڑ سے بیج گرتا ہے, اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتا ہے. پھر وہی بیج چاہے جیسے بھی ہو زمین کے اندر جاتا ہے, پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جان پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور جب زمین بنجر ہو جاتی ہے تو اللہ بارش برسا کے پھر اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے. کہتے ہیں نا بنجر زمین ہے, اس میں سے کچھ نہیں پیدا ہوتا, کہتا کہ نہیں کہتا انسان. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے اندر زندگی کی رمق ہوتی ہے, وہی بارش پھر سے اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے, بالکل زندہ کر دیتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے, ایسے ہی اللہ تم کو موت دے گا, زمین کے اندر جاؤ گے, وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اور پھر اسی طرح سے تم نکالے جاؤ گے, رب کے بارگاہ میں لائے جاؤ گے. دنیا میں کیے گئے اپنے تمام عملوں کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم کو دینا ہے. سامعین کرام, ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اوپر بڑی زبردست دلیلیں ہیں, جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.